الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے آل ابراہیم 15واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز یوم الثلاثاء 18 رجب 1445 ہجری اور بروز منگل 30 جنوری 2024 عیسوی کا دن ہے۔ یاد رہے کہ ایسے اسلامک زائونسٹ ٹولے جو بالخصوص خطۂ عرب کے حکمران بنائے گئے، وہ پچھلے 100-150 سال سے مقبوضہ فلسطین پر قابض صہیونیوں کے لیے یہودیت کی آڑ میں لفظ بنی اسرائیل کو استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی ریاست کی راہ ہموار کر رہے ہیں، اور لفظ بنی کا غلط ترجمہ اور تشریح مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ تو ان سب کی اصلاح کی نیت سے اور بات کو کھول کر کے بیان کر دینے کی نیت سے اور دراصل اللہ اور رسول کی رضا کی نیت سے یہ پروگرام سارے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، تاکہ یہ اس سینے میں جو ایمانت ہے وہ مسلمان بچوں کو ادا ہو جائے۔ تو آج ہم قرآن پاک کی اس آیت سے شروع کریں گے کہ جہاں ترتیب کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ اور پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40۔ یہ وہ آیت ہے جہاں پر قرآن پاک میں پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے قرآن پاک میں، اس لیے یہاں سے یہ تسلسل اہم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اس 40 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اے یعقوب کی اولاد، یعنی اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اب اس میں ایک تو یہ بات ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر کیا گیا، احسان کا ذکر کیا گیا، یہاں سے ان کے اچھے ہونے کا تاثر جاگتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست ہے۔ لیکن اسی میں بڑی کمال بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، میرے ساتھ کیا گیا جو عہد ہے، جو وعدہ ہے، اس کی وفا کرو، ٹھیک ہے۔ اوفی بعہدکم، تو میں بھی تمہارے وعدے کی وفا کروں گا، اسے پورا کروں گا۔ تو گویا کہ یہ عہد جو اللہ تعالیٰ اور بنی اسرائیل کے درمیان ہے، اس عہد کو دیکھنا پڑے گا، پھر سے پڑھنا پڑے گا، پھر سے اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا، تاکہ اس بنی اسرائیل کے عہد کی حقیقت بھی کھل کے سامنے آ جائے۔ لیکن آج ہم اس عہد والی آیات کو زیر بحث لانے کی بجائے بنی اسرائیل کے حوالے سے چند اہم نکات آل، اولاد، ذریت، بنی، ان الفاظ کی نسبت سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جہاں پہ قرآن پاک کی پہلی آیت ہے بنی اسرائیل والی، وہاں پہ یہ شرط لگا دی گئی اللہ کی طرف سے کہ میرا عہد پورا کرو گے تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کو یاد رکھتے ہوئے اب آگے چلتے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ جیسے ہی پچھلی 40 نمبر آیت میں بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر کیا گیا، بالکل اس سے اگلی 41 نمبر آیت میں آپ مضمون کا تسلسل دیکھیں کہ وہاں پہ فرمایا گیا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے
ذلیل دام نہ لو یا تھوڑا مال دنیا کا نہ کماؤ، تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا زیادہ اچھا بہتر مال تو وہاں پہ موجود ہے، تو تھوڑے دام نہ لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو۔ یعنی 40 نمبر آیت میں بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر ہے، اور 41 نمبر آیت میں کافر کا ذکر ہے، اور وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ ایسے ہوں گے اور ہیں جن کے لیے فرمایا گیا وَلَا تَشْتَرُوا، ٹھیک ہے، بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے اس تھوڑے مال کے بدلے میں، اس ذلیل مال کے بدلے میں میری آیتیں نہ بیچو، ٹھیک ہے، ان آیتوں کا فروخت اور خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرو۔ خرید و فروخت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ کتابوں کو بدل دیا جاتا ہے، ترجموں کو بدل دیا جاتا ہے، مفہوم کو بدل دیا جاتا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کا ایک بڑا دلچسپ لطیفہ یہ ہے کہ انہوں نے تو کتابیں بدلیں، اور یہودی خود مانتے ہیں کہ بدلیں۔ جوئش انسائکلوپیڈیا کے کئی حوالے پیش کیے گئے، اس کی ایک مثال صرف یہ ہے کہ جی ہفتے والے دن خط نہیں لکھا جا سکتا، لیکن جب ضرورت پڑی اور وہاں کے بڑے بڑے سرداروں نے ان کے عالم دین لوگوں کو یعنی رشوت کے انداز میں رقم دی، تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ صفحے کو یوں ایسے پورٹریٹ سٹائل میں نہ رکھیں اور آپ لینڈسکیپ کر کے خط لکھ لیں۔ یہ تھی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ جس طرح آیتوں کو توڑا مروڑا جاتا ہے، اس کا آغاز ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوا کرتا ہے، اور پھر بعد میں صدیوں کے تسلسل میں اور نسلوں کے تسلسل میں یہ ہو جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کو یہودی بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، وہ نعمتوں والے بھی تھے اور انہی میں سے کافر بھی تھے، آیتیں بیچنے والے بھی تھے۔ یعنی جب لفظ بنی کا استعمال کیا جاتا ہے، جب لفظ بنی ارشاد ہوتا ہے، تو مطلب ہے کہ اس میں سے برے بھی ہو سکتے ہیں، اس میں سے اچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی تسلسل میں اب اگلی آیتیں سنیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو 42 نمبر آیت کا ترجمہ یہ ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانستہ حق نہ چھپاؤ۔ اب یہاں پہ یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ کیا پچھلی صدیوں میں یا کیا آج 15ویں صدی ہجری میں اور 21ویں صدی عیسوی میں کیا جو یہودی ہیں وہ اللہ کے نام کو چھپاتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے اقرار سے وہ انکار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چھپاتے کس ذات کو ہیں؟ بالیقین وہ چھپاتے دو حقائق کو ہیں جو آج کے یہودی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ وہ جناب المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی حقیقت کو چھپاتے ہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو چھپاتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ قرآن کی آیات ہیں، تو لہٰذا یہاں پہ جس حق کو چھپائے جانے کی بات ہو رہی ہے، اس حق سے مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس سے یہ تشریح و تعویل بھی بنتی ہے کہ وہ یہودی اور وہ صہیونی جو آخری نبی کے حقائق کو اپنی کتابوں سے چھپا چکے ہیں، غائب کر چکے ہیں، دراصل وہ جس حق کو چھپانا چاہتے ہیں وہ حق تو محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اگلی آیت جو کہ اکثر مسلمان اپنی مسجدوں میں اپنے علماء دین کے منہ سے سنتے ہیں، وہ بڑی معروف آیت ہے، لیکن دراصل وہ بنی اسرائیل کی پہچان ہے۔ اور وہ پہچان کیا ہے؟ آیت نمبر 43 یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 40 نمبر آیت میں بنی اسرائیل پر نعمت کا ذکر کیا گیا، 41 نمبر میں کافر ہونے کا اور آیتیں بیچنے والوں کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس سے اگلی آیت میں حق چھپانے والوں کا بیان ہے، اور پھر اس سے اگلی آیت میں یہ ذکر ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کی جو نماز تھی وہ رکوع والی نماز تھی، اس میں قیام تھا، اس میں رکوع تھا، اس میں سجدہ تھا، اور چونکہ یہ سارے ارکان نماز پچھلی امتوں میں بھی تھے
اور بنی اسرائیل میں بھی تھے، اسی لیے نماز کی تفصیل قرآن میں بیان نہیں کی گئی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا ایک یہ بھی اظہار ہے کہ اللہ کے فضل سے حضور جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کس طرح نماز پڑھتے تھے، اسی لیے نماز کی آیات کی نماز کے ارکان کی جو تفاصیل ہیں وہ قرآن میں بیان نہیں کی گئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، ان کی سنت سے، ان کی احادیث سے، ان کی ذات سے پرانی وہ نماز پھر سے تا قیامت جاری کر دی گئی، اور پہچان یہ بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کی بھی نشانی یہی ہے، اور صحیح بنی اسرائیل تا قیامت وہی ہوں گے کہ جو نماز قائم رکھیں گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور پھر اہم پہچان سجدے کی بجائے رکوع کے حوالے سے بیان کی گئی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع والی نماز کا خاص ذکر کیا گیا۔ اور پچھلے بھی کئی پروگراموں میں اس حقیر نے عرض کی کہ خاص طور پہ رکوع کا ذکر کیا جانا یہ بے معنی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تک آپ نے آیتیں پڑھ لیں کہ بنی اسرائیل کی پہچان کیا ہے۔ پھر آگے چلتے یعنی مضمون ہے، آگے جب ہم پہنچتے ہیں آیت نمبر 50، 51، 52، 53 میں، تو وہاں پہ پھر بچھڑا اور ان کے یعنی شرک کا معاملہ بیان کیا گیا۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 54 کو اب ہم پڑھتے ہیں۔ تسلسل آپ کو سمجھ آ چکا ہے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ بنی اسرائیل سے، اور آگے آ کے یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ یہاں ابھی آگے آیت ہے لیکن اس کا ترجمہ سن لیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس کا یہ بھی حکم ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور جب وہ خود اپنے آپ کو قتل کرنے سے عاجز ہوئے تو حکم یہ دیا گیا کہ بس آنکھیں بند کر کے سر جھکا لو۔ جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی وہ خاموشی سے سر جھکا لیں، اور جو دوسرے تھے جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی وہ ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ ہزارہا لوگ قتل ہوئے۔ تو اس ساری روایت کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا۔ مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں گروہ اس بات کو مانتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ وہ تھے جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا، اور پھر ان کے قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جب وہی قوم والوں نے دوبارہ سے عرض کی کہ حضرت ہزارہا لوگ قتل کر دیے گئے، تو خدارا آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں اور ہمارے توبہ کا معاملہ کچھ ہو جائے۔ تو پھر آگے فرمایا گیا، ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یعنی پھر توبہ قبول کیے جانے کی بات ہو گئی۔ تو گویا کہ شرک کی سزا قتل ہونا یہ پچھلی بنی اسرائیل کی شریعت میں تھا۔ آج آخری شریعت محمدی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کا کمال یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ آج 2024 میں کوئی 70 سال بھی بچھڑا پوجے، معاذ اللہ، خدا نخواستہ، بت پوجے، سورج پوجے، ستارے پوجے، اپنے جھنڈوں پر سورج کے نشان، چاند کے نشان، ستاروں کے نشان، یہ سیلیسٹیل باڈیز کے نشان جو کہ پرانی قوموں کے پوجا کے نشان تھے، یہ اپنے جھنڈوں پہ سجائے، اور چلو پھر 70 سال بتوں کی پوجا کرنے کے بعد اگر آج کوئی بت پوجنے والا ہندو یا مشرک وہ مسلمان ہونا چاہے تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ یعنی شرک کرنے والے گناہ گار کے لیے بھی توبہ کا دروازہ شرک کے حوالے سے آج بھی کھلا ہے۔ جب یہ حقیر اپنی بات عرض کر رہا ہے، یہ توبہ کا دروازہ شرک کے معافی کے حوالے سے آج بھی کھلا ہے اور تا قیامت بھی کھلا ہے۔ لہٰذا وہابیوں نے یہ جو شرک کے قتل والی آیت تھی اس کی تشریح و تعویل درست نہیں کی ہے۔ آ جائیں، اب تک آپ کو اتنے منٹوں کی، یہ چند منٹوں کی گفتگو سے یہ پتہ چل گیا کہ قرآن پاک میں جہاں پہلی آیت
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے تو انہی میں سے کچھ اچھے بھی ہیں جن پر نعمتوں کا اعلان کیا گیا، انہی میں سے کچھ برے بھی ہیں جنہیں کافر اور ولا تشتروا بآیات ثمنا قلیلا اور حق چھپانے والے قرار دیا گیا، اور پھر بچھڑا پوجنے والے بھی انہی میں سے تھے، اور پھر انہی کے لیے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا حکم تھا۔ تو یہ سب بنی اسرائیل کا بیان لفظ بنی کی نسبت سے پھر سنیں کہ جب لفظ بنی بولا جاتا ہے، جب لفظ بنی کا ارشاد ہوتا ہے الہامی کتابوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی میں سے کچھ برے ہوں گے، اسی میں سے کچھ اچھے بھی ہوں گے۔ لہٰذا لفظ بنی یہ جسمانی ذریت کی نسبت سے تو ہو سکتا ہے، ایمان اور آل کے حوالے سے نہیں ہو سکتا۔ تو اب اسی آج کے پروگرام میں سورۃ الاعراف کی ایک دو آیتیں مزید دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 172 جہاں پر کہ عالم ارواح کے جلسے کا ذکر ہے، تو وہاں جہاں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی پشت میں سے ان کی نسلوں کو نکالا، تو وہاں پہ دیکھیں کیا ارشاد ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے آدم کے بیٹوں کی پشت سے ان کی اولاد یعنی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بولے کیوں نہیں؟ ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ تو اب اس عالم ارواح کے جلسے میں جب الست بربکم کا وہ سوال پوچھا گیا تھا تو وہاں پہ غور کریں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، وہاں پہ بنی آدم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ آل آدم نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی کچھ دوزخی ہوں گے اور کچھ جنتی ہوں گے، اسی لیے الست بربکم کے وعدے میں آل آدم نہیں کہا گیا، بنی آدم کہا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔